السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم ذی وقار حکم صاحبان، لائق قدر اساتذہ کرام اور میرے علمی ساتھیوں، موضوع خطابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بنیادی حقوق۔ بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے حقوق ہیں کہ ان کو گنانے سے الفاظ عاجز ہیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ایسے بنیادی حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان 6 حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لایا جائے، یعنی آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھا جائے، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں تم میری تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لو، لوگوں تم میری تعریف میں غلو نہ کرو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں عیسائیوں نے غلو سے کام لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جس کے سبب وہ گمراہ ہو گئے، اس لیے تم میری تعریف میں غلو نہ کرنا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، بے شک میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو تمہارے لیے مناسب، درست، اعتدال اور متوسط والی بات یہی ہے کہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق یہ کہ آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت کی جائے۔ محبت کیسی کرنی ہے، اس کو بہت ہی واضح اور جامع انداز میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کل 8 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، کل 8 ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے انسان طبعی اور فطری طور پر سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان 8 لوگوں میں والدین، اولاد، بیوی اور تمام رشتہ دار شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 8 لوگوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ لوگوں اگر تم ان 8 چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو، لوگوں اگر تمہاری نظروں میں یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز و محبوب ہیں تو اے نبی آپ اعلان کر دیجئے فتربصوا، لوگ انتظار کریں حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہاں اس بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ نبی سے محض زبانی محبت کا محض زبانی دعویٰ کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو نبی کی اطاعت پر مقید کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم اس بات کا دعوے دار ہو، اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ کہ آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے ان کے لیے دل ادب سے بھر جائے اور آنکھیں احترام سے جھک جائے، اس لیے کہ آپ کی تعظیم کرنا یہ عین ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی، ہمیں اس بات کا درس پڑھایا کہ ہم نبی کی تعظیم کیسے کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ لوگوں جب تم نبی کو مخاطب کرو، جب تم نبی کو پکارو، جب تم نبی کو آواز دو، جب تم نبی سے گفتگو کرو تو اس وقت تمہارا وہ انداز اور وہ لہجہ نہ ہو جو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے، جیسا کہ اس کی ابتدا خود اللہ رب العالمین نے کی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق یہ کہ آپ کا دفاع کیا جائے۔ جو کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے، اپنی زبانیں دراز کرے، ان کی زبانیں کاٹ لی جائے، اور جو کوئی آپ کی شان میں اپنے کلموں کو سیاہ کرے ان کے کلموں کو توڑ دیا جائے، اور جو آپ پر سب و شتم کرے ان کو من سب نبی فقتلوہ کے تحت ان کی گردنیں اڑا دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا حق یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کو عام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر کونے اور ہر گوشے تک، ہر کونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے پیغامات اور آپ کی سیرت کی خوشبو کو بکھیر دیا جائے۔ آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔